بغداد شریف کے سرزمین پر ایک بہت بڑے ہستی اور بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ آپ جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنے بستی میں، اپنے شہروں میں آپ نے اعلان کیا کہ او لوگو، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ نے اعلان کر کے اور آپ سفر حج پر آپ نکل پڑے۔ سفر حج پر آپ نکل پڑے، اور اسی شہر کا ایک غریب شخص تھا جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ حج کے لیے جانے والا تھا، اور وہ غریب شخص کا کاروبار، اس کا کام کاج یہ تھا، اس کا پیشہ موچی تھا۔ اور موچی آپ جانتے ہوں گے کہ کسے موچی کہا جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں موچی جوتے اور چپل سلنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کی طرف بھی جوتے اور چپل سلنے والوں کو موچی کہا جاتا ہوگا۔ وہ غریب شخص تھا، جوتے چپل سل کر کے اپنے پیٹ کو پالتا تھا، اور وہ ایک سال نہیں بلکہ کئی سال سے، کئی ورشوں سے اس نے ایک ایک روپیے جوڑ کر یہ پیسے اکٹھے کیا تھا کہ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ کا زیارت کرنے جاؤں گا۔ ایک سال نہیں، کئی سال سے انہوں نے چند پیسے اکٹھے کر کے، اور جس دن وہ حج کرنے کے لیے جانے والا تھا اس رات میں وہ اپنے سفر حج کا سامان اکٹھا کر رہا تھا، سفر حج کا سامان وہ باندھ رہا تھا کہ کل صبح مجھے حج کے لیے روانہ ہو جانا ہے، کل صبح مجھے حج کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جانا ہے۔ یہ اس کی تیاری میں اپنے سفر حج کے لیے سامان کو اکٹھا کر رہا تھا، سامان کو باندھ رہا تھا۔ اور اس موچی کے گھر کے بغل میں غریب پڑوسی تھا جس کے گھر سے گوشت بننے کی ایک اچھی خوشبو مہک رہی تھی، گوشت بننے کی ایک اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور اس موچی کے بیوی کے ناک میں وہ خوشبو چلی گئی، اور اس موچی کے بیوی کو وہ خوشبو بہت پسند آئی۔ وہ خوشبو، گوشت بننے کی خوشبو بہت پسند آئی، تو اس موچی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ ذرا پتہ لگائیں کہ کس کے یہاں گوشت بننے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ اس کے دروازہ پر جائیں اور میرے لیے ایک دو بوٹی لے کر آئیں، میں کھانا چاہتی ہوں، میرا دل کھانے کو کر رہا ہے، آپ جائیں اور ایک دو بوٹی میرے لیے لے کر آئیں۔ وہ غریب شخص، وہ موچی، ایک غریب پڑوسی کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کے گھر سے گوشت بننے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو میری بیوی کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور ان کے دروازے سے، ان کے گھر سے آپ ایک دو بوٹی میرے لیے لے کر آئے، میں کھانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کا کرم ہو جائے تو ایک دو بوٹی آپ مجھے عطا کر دے تاکہ میں اپنی بیوی کی دل کی حسرت پوری کر دوں، اسے میں کھلا سکوں۔ اس غریب پڑوسی نے کہا کہ بھائی صاحب، یہ جو گوشت ہے، یہ گوشت صرف میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ اس موچی شخص نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، مسلمان تم بھی ہو، مسلمان ہم بھی ہے، کلمہ نبی کا ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ نبی کا تم بھی پڑھتے ہو، پھر وہ گوشت تمہارے لیے حلال کیسے اور میرے لیے حرام کیسے؟ اس غریب پڑوسی نے کہا کہ بھائی صاحب، میرے گھر میں کئی دن سے کھانا نہیں بنے ہیں، اور میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میں اور میری بیوی اور میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں بنے ہیں، اور بستی میں کئی دروازوں کو میں نے کھٹکھٹایا، کئی دروازوں پر میں نے دستک دی کچھ مانگنے کے لیے کہ کسی دروازے سے کچھ مل جائے تاکہ اپنے بچوں کو میں بھوک مٹا سکوں، جو کئی دنوں سے بھوک کی عالم میں ہے، اسے میں بھوک مٹا سکوں، لیکن کسی کے دروازے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ میری بیٹی کو ایک کچرے پر نظر پڑی، اور اس کچرے پر ایک مرغی تھی جو مری ہوئی تھی۔ اس مرغی کو میری بیٹی لے کر آئی اور اسی کو چھیل چھال کر ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اب کھانے کی تیاری بھی ہے، اب کھانے کی تیاری بھی ہے، اور کسی کا پیٹ بھرا ہو تو اس کے لیے مردار کا گوشت جائز نہیں ہے کھانا۔ کسی کا پیٹ بھرا ہو تو اس کے لیے مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے،
اور جو کئی دن سے بھوکا ہے، اگر اس کو احساس ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں مر سکتا ہوں، تو اس کے لیے مردار گوشت جائز ہے، اس کے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت جائز ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے بھائی صاحب یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے بھی حلال ہوتا تو میں آپ کو اپنے دروازے سے رسوا نہیں کرتا، واپس نہیں کرتا، آپ کو چند بوٹی آپ کو ضرور میں عطا کرتا۔ جب وہ موچی شخص اس غریب کی زبان سے یہ داستان سنی تو اس کے دل رونے لگے، اس کے دل رو پڑے اور اس کے آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ رونے لگا اور رو کر سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسے حج سے کیا فائدہ، اس حج سے کیا فائدہ کہ میں مدینہ شریف حج کرنے کے لیے جاؤں اور میرا پڑوسی، گھر کے بغل میں میرا پڑوسی بھوکے سو رہا ہو، جو بھوک کی عالم میں زندگی گزار رہا ہو۔ ایسی حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ میں مدینہ شریف حج کرنے کے لیے جاؤں اور میرا غریب پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا اور اپنے گھر گیا، اور ایک سال نہیں کئی سال سے انہوں نے ایک ایک روپے کر کے جوڑ کے رکھا تھا کہ میں روضہ رسول کو زیارت کرنے ایک وقت آئے گا تو جاؤں گا، لیکن وہ سارے پیسے اٹھا کر کے اس غریب کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے تشریف رکھے ہوئے ہیں، حج کرنے کے لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ میدان عرفات میں آپ بیٹھ گئے، سوچا آپ نے کہ کچھ دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ کو آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی، تو آپ نے نیند میں ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے آ رہے ہیں، آسمان سے کچھ فرشتے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور فرشتے اپنے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتوں نے کہا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے، کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ تو دوسرے فرشتوں نے کہا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ لوگوں کا حج کو رد کر دیا تھا، 5 لاکھ لوگوں کا حج رد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اس رد کیے ہوئے حج کو اللہ تعالیٰ نے ایک بغداد شریف میں رہنے والا ایک بزرگ ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کے وجہ سے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 لاکھ لوگوں کا حج کو قبول کر لیا۔ اس کی حج رد تھی، اللہ تعالیٰ نے اس غریب کے صدقے میں، اس موچی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 لاکھ لوگوں کا حج کو قبول فرما لیا ہے۔ جب یہ خواب حضرت عبداللہ ابن مبارک دیکھا، آپ کی آنکھیں کھلی، تو آپ نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ جو حج کے ارکان تھے آپ نے جلدی جلدی ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد آپ شہر بغداد پہنچے، شہر بغداد پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک انسان سے پتہ پوچھا کہ اس شخص کا گھر کہاں ہے، مکان کہاں ہے۔ جس انسان سے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پتہ پوچھا، وہ انسان اس غریب شخص اور اس موچی کے کام کرنے والے شخص کو گالی دینے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ خبردار، اس کو گالی مت دو، جتنا اس کے بارے میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے گھر پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد جب وہ غریب شخص، جب وہ موچی کے کام کرنے والا شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا تو خوشی کے مارے وہ زمین پر گر گیا، خوشی کے مارے زمین پر گر گیا اور کہنے لگا کہ حضور، ساری دنیا تو آپ کے گھر پر جاتی ہے، آج اس غریب کے گھر پر آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اے غریب شخص، اے خدا کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کون سی عبادت کی ہے، کون سی نیکی کی ہے کہ مجھ جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے میں حج کو قبول کیا؟ کون سی نیکی کیا ہے تم نے جو مجھ جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے میں، تیرے وجہ سے ہماری حج کو قبول و منظور فرمایا ہے؟ اس غریب شخص نے، موچی کے کام کرنے والا شخص نے کہا کہ حضور، میں نے ایسا کوئی نیکی نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ کئی سال سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اکٹھے کیا تھا کہ روضہ رسول ایک دن وقت آئے گا تو میں بھی دیکھنے جاؤں گا، آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے میں بھی جاؤں گا۔ لیکن جس دن میں جانے والا تھا اس رات میں نے ایک غریب کی داستان ایسی سنی، اس کے دروازے پر جب میں گیا، میری بیوی اس کے دروازے پر بھیجی کہ اس کے یہاں گوشت بننے کی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اس کے دروازے پر جا کر 1-2 بوٹی لے کر آؤ، میں کھانا چاہتی ہوں۔ جب اس کے دروازے پر میں گیا
تو جانے کے بعد اس سے میں نے کہا کہ میری بیوی 1-2 بوٹی کھانا چاہتی ہے، تیرے گھر کے گوشت کی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ کا کرم ہو جائے تو 1-2 بوٹی عطا کر دے تاکہ میں اپنی بیوی کا دل کی خواہشات، دل کی حسرت پوری کر سکوں، اسے میں کھلا سکوں۔ اتنا جب میں نے کہا تو اس انسان نے کہا کہ یہ گوشت میرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا اسے تیرے لیے حلال کیسے اور میرے لیے حرام کیسے؟ اس غریب پڑوسی نے کہا کہ میرے لیے حلال اس لیے ہے کہ میرے گھر میں کئی دن سے چولہے نہیں جلے ہیں، میرے گھر میں کئی دن سے بچوں نے اور بیوی نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور میری بیٹی کی نظر ایک کچرے پر پڑی اور اس کچرے پر ایک مرغی مری ہوئی تھی، اس مرغی کو میری بیٹی لا کر کے اور چھیل چھاڑ کر بنایا ہے، اور بنانے کے بعد میں وہ کھا رہا ہوں، اور اس شخص نے کہا تھا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اس لیے حرام ہے کہ جس انسان کے پیٹ بھرے ہو اس انسان کے لیے مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اور جس انسان کو بھوک کی شدت ہو، بھوک کی عالم میں ہو، اور اتنی بھوک ہو اسے کہ اسے احساس ہو کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں مر سکتا ہوں، تو اس صورت میں مردار کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یا حضور جب اس کے زبان سے جب یہ داستان سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس حج کا کیا فائدہ، ایسے حج کا کیا فائدہ جو میں حج کرنے کے لیے مدینہ شریف جاؤں اور میرا غریب پڑوسی گھر کے بغل میں بھوکا سو رہا ہو۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ حج کرنے میں نہیں جاؤں گا، جو سارے پیسے میں نے کئی سال سے اکٹھے کر کے رکھا ہے وہ سارے پیسے لا کر کے میں اس غریب انسان کو میں نے دے دیا، اس غریب انسان کو میں نے دے دیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ادا بہت پسند آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا کیا۔